بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات ابتدا ہی میں آپ تمام مومنین اور مومنات حاضرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شہید سید شہاب حسین نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی کی روح طیب کو اصحال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد شہید سید شہاب حسین نقوی صاحب کی مغفرت کے لیے درجات کی بلندی، شہدائے کربلا کے ساتھ انہیں محشور ہونے کے لیے اس شہید اور دیگر تمام شہداء کو جبار شہدائے کربلا میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. ہماری اس حاضری کی قبولیت کے لیے اور جس امام کے نام سے منسوب مرکز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس امام کی لطف و کرم ہم سب کی زندگیوں میں شامل حال ہونے کے لیے، اسی طرح سے ذکر اہل بیت اور دین مبین اسلام سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، حاضرین کی تمام دعائیں شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. سیرت امام ہادی علیہ السلام اور اسی کے دوران جو بھی نکات ہماری زندگیوں کے لیے ہم عرض کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان پروگرامز میں. جو یہ جمعہ میں آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ اتوار کے دن فوراً بعد نماز مغربین شروع ہوگا حدیث قصہ کے بعد، اور اس سے پہلے کلاسوں کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ جو آپ حضرات تک اطلاعات پہنچتی رہیں گی. گزشتہ جو پروگرام تھا ہمارا اس میں ہم نے جس کتاب سے امام کی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا ہم نے نام بتایا تھا منتہی الاعمال، جو ایک عظیم عالم نے، معتبر عالم نے لکھی ہے، جو ہمارے دور کے ہیں، یعنی شاید ہمارے باپ داداؤں نے ان کا نام ان کی زندگیوں میں سنا ہے. جیسے آج کے دور میں ہم آیت اللہ سستانی کا نام سن رہے ہیں جو ہمارے دور کے ہیں، یا دیگر مراجع اعظام کا نام ہم سن رہے ہیں، یا دیگر خطبہ شعراء جو آج کے زمانے کے ہیں جن کا نام ہم سن رہے ہیں. زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، تقریباً 80 سال 86 سال پہلے یہ عالم کا انتقال ہوا ہے جن کا نام شیخ عباس قمی. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، دعاؤں میں، حدیثوں میں، تاریخ میں، مصائب میں.
تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ منتہی الاعمال اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین علیہ السلام کی تاریخ اس میں انہوں نے لکھی ہے، رسول اللہ کی تاریخ سے لے کر 12ویں امام کی تاریخ تک۔ جو امام ہادی علیہ السلام کی تاریخ پر منحصر وہ صفحات ہیں، تقریباً 70 صفحات ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر جائیں آپ تو دوسری کتابیں ہیں، نواسخ التاریخ ایک کتاب ہے جس میں شاید 100 صفحات پر امام کی زندگی نقل کی گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے مطالعے کے اعتبار سے جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا ارادہ تھا، اس ارادے کے اعتبار سے انہوں نے کتاب میں کچھ باتیں نقل کی۔ شروعات میں جس امام کی بھی تاریخ یا جس شخصیت کی بھی تاریخ ہم اور آپ پڑھیں گے تو ان کی ولادت سے شروع کیا جاتا ہے۔ ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی، والد کون تھے، والدہ کون تھی، نام کیا رکھا گیا، القاب کیا رکھے گئے، ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر ان کی جو زندگی کے کردار ہوتے ہیں اور دروس ہوتے ہیں، روایات ہوتے ہیں، ان کے جملات ہوتے ہیں، ان پر بحث ہوتی ہے۔ تو اس امام کی بھی زندگی کے حوالے سے یہی سلسلہ شروع ہے۔ تو شروعات جو ہے 10ویں امام کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 5 رجب المرجب 212 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض نے 214 بھی کہا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ بر صغیر میں اس تاریخ کو امام کی ولادت منائی جاتی ہے۔ بر صغیر سے ہٹ کر اگر دوسرے مقامات پر یعنی عرب اور فارسی کلچر میں دیکھیں ہم تو ایک اور امام کی ولادت کی تاریخ نقل کی گئی ہے تاریخوں میں، 15 ذی الحجہ، اس تاریخ کو منائی جاتی ہے اکثر دوسرے جگہوں پر۔ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے جگہوں پر، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے ہے یا آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ بر صغیر میں تاریخ الگ منائی جاتی ہے اور دوسرے جگہوں پر تاریخ، یہ دونوں نقلیں ہیں۔ ایک کو علماء نے اپنے تحقیقات کے اعتبار سے زیادہ قوت بخشی ہے اور دوسرے جگہوں پر جو چل رہا ہے، لیکن بہتر ایسے مقامات پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دونوں تاریخوں کو ذکر کر لیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم کو بہانا چاہیے اہل بیت کا ذکر کرنے کا، تو دونوں تاریخوں کو ذکر ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور اندیشی سے ایک بنیاد رکھی تھی۔ اہل سنت 12 کو میلاد النبی مناتے ہیں، ہم لوگ 17 کو میلاد النبی مناتے ہیں۔ میلاد میں دونوں ایک ہیں، کلمہ دونوں اسی نبی کا پڑھتے ہیں۔ تو اس پورے ہفتے کو، پورے ایک ویک کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نام دے دیا، ہفتہ وحدت، یعنی پورے اسلام کی یونیٹی کا دن ویک ہے، جس میں الحمدللہ بہت سارے مؤثر اور مفید نتائج اس قدم سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جس مقام پر امام کی ولادت ہوئی ہے مدینے سے 3 میل دور، آپ حضرات جو قدیم دور میں 1 میل 2 میل 3 میل کا یہ لگائے فاصلہ بتایا جاتا، آج کل کلومیٹرز میں ہم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1 میل جو ہے وہ 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ اس کی مسافت ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل دوری پر ایک شہر بسایا تھا، یا کہیں کہ ایک آبادی بسائی تھی ہمارے اور آپ کے 7ویں امام نے اپنے نواسوں اور پوتوں کے۔ اس مقام پر 10ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، جس مقام کا نام سوریا، مقام سوریا میں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور امام کے والد محترم کے حوالے سے تو واضح ہے کہ 7ویں امام کے فرزند 8ویں امام جو ہے امام 8ویں امام کے فرزند امام جواد الائمہ علیہ السلام جو ہے آپ کے والد محترم ہیں۔ امام کے حوالے سے ہم جتنا بھی ذکر کریں ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جب تاریخوں کو ذکر کیا جاتا ہے امام کے والدین کا تو والد کا صرف نام ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، والدہ پر تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے کہ والد جس سورے کو ہم نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر کا ایک مصداق ہوتا ہے امام۔ اللہ نے جو کہا کہ اے رسول آپ کی نسل چلے گی حضرت زہرا کے ذریعے سے، تو ان مقدس
پاک نسل میں سے امام ہیں جن کا ذکر، تو امام کے بارے میں زیادہ جب ان کی تاریخ ہوتی ہے تو امام کا ذکر جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، والدہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا، آپ کے والدہ کا نام بی بی سمانہ مغربیہ، آپ کا نام سمانہ ہے، اور مغربیہ آپ کا وہ شہر یا ملک جہاں پر آپ زندگی کیا کرتی تھی، جس کو آج شاید مراکش سے یاد کیا جاتا ہے، موراکو سے، اس ایریے کی رہنے والی تھیں جناب سمانہ خاتون، جو 9ویں امام کی زوجہ بنی اور 10ویں امام کی والدہ بنی۔ اس بی بی کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم کچھ معروضات عرض کریں گے، اور جو ہمیں آج کے دور کے لیے اپنی زندگی کے لیے کچھ باتوں کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، اس سے ہم کچھ عبرت لے سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ دوران اپنے سلسلے کے دوران بھی اگر کبھی مناسب ہو تو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو آپ کی خدمت میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی قرآن ناطق کا مقام رکھتی ہے، ٹھیک؟ تو جس طرح سے قرآن کریم کی کوئی آیت بغیر ہدایت کے نہیں ہوتی، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو بغیر ہدایت کے نہیں۔ اب ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کی ہدایت کی طرف توجہ نہ کریں تو قرآن کریم کو جو حق تلاوت ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور ان کی تاریخ ہم سنیں، اس سے ہدایت کے پہلو اور گوشوں کی طرف توجہ نہ کریں تو جس طرح سے قرآن صامت کو پڑھنے کا ہدف ہم نے پورا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، ویسے یہاں پر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ، ہم کبھی جب یہ بات ذکر کرتے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ممبر پہ آنے والا صرف آپ کو تاریخ بتا کر چلا جائے، لیکن ہم کو یہ خیال اور یہ عقیدہ لے کر بیٹھنا ہے کہ اس تاریخ سے مجھے کیا درس ملا، اس پر ہم جا کے غور کریں، ہم توجہ کریں، ٹھیک؟ تو بی بی سمانہ مغربیہ جو 10ویں امام کی والدہ گرامی ہیں، تو آپ کے حوالے سے 2 طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک امام نے ذکر کیا، ایک زمانے کے لوگوں نے ذکر کیا، ٹھیک؟ پہلے ہم وہ زمانے کے لوگوں نے کیا ذکر کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو عورتیں جس ماحول میں آپ نے تربیت پائی، آپ نے زندگی گزاری، اس دوران جو لوگوں نے آپ کی زندگی کو مشاہدہ کیا، انہوں نے 2 باتیں بتائی آپ کے بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو ہم نے اکثر مستحب روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اکثر سال بھر جو ہے اکثر دنوں میں بی بی سمانہ مغربیہ مستحب روزہ رکھا کرتی تھی، یہ ایک۔ دوسری بات جو بتائی گئی، سادگی اور تقوی میں اپنے دور کی عورتوں میں ممتاز تھی، اپنے دور کی عورتوں میں ایک بلند مقام تھا سادہ زندگی گزارنے اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے میں۔ یہ امام سے شادی کے بعد کا مسئلہ ہے یا شادی سے پہلے کا مسئلہ ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، ٹھیک؟ صرف یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اگر شادی سے پہلے ہو تو ہم یہ نقطہ عرض کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کر دے تو خدا اپنے ولی کے گھر پہنچا دیتا ہے، اگر شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد امام جب تک گھر آنے والی خاتون بن کر، زوجہ بن کر امام کی، امام کے رتبے اور مقام کے برابر کی نہ ملے، اس لیے کہ امام کی ولادت ہونی ہے، امام زوجہ انتخاب نہیں کرتے، ٹھیک؟ ہم یہ بات غور کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جب رشتے کی بات ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی، تو شوہر اور بیوی کو جس رشتے سے اردو میں یاد کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں فلانا زوجہ فلانا، فلاں،
یعنی سمجھیں، ابھی ہم مثال عرض کریں، بی بی سمانہ زوجہ امام محمد تقی علیہ السلام، ٹھیک. زوج کا جو معنی ہے وہ میچنگ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک. جیسے عورتوں میں یہ بات زیادہ جو ہے نمایاں طور پر نظر آتی ہے، مردوں میں اتنا زیادہ اس بات کا شوق نہیں ہوتا. خواتین کوشش یہ کرتی ہیں جو کلر کا انہوں نے کپڑا پہنا ہے اسی کلر کا جو ہے وہ شال پہنیں، اسی کلر کی پرس لگائیں، اسی کلر کے جوتے ہوں. یہ جو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ زوج میچ کر رہے ہیں، زوج کر رہے ہیں، یعنی رنگ کو رنگ سے ملا رہے ہیں. تو زوج وہ ہوتے ہیں جو عادتوں میں، خیالوں میں، فکروں میں ایک ہو جائیں. اگر ایک گھر کے نیچے زندگی کرتے ہوئے فکر ایک نہ ہو، کردار ایک نہ ہو، ارادہ ایک نہ ہو، یہ زوج نہیں ہے. مل گئے ہیں لیکن زوج نہیں، ٹھیک. اب جب معمولی کے زوجہ بننا اتنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں، تو امام کی زوجہ بننا اور یہ شرف حاصل کرنا بہت بڑا کمال ہے. اور امام نے جو انتخاب کیا، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زمانے کے لوگوں نے یہ عرض کیا. تو یہاں سے ایک نقطہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں. ہماری زندگی شاید ہی ہم یہ سوچتے ہوں کہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں. چاہے ہم اچھی زندگی کریں، چاہے ہم بری زندگی کریں، لوگوں کو جو اظہار نظر کرنا ہے وہ کر کے رہیں، ٹھیک. جو اچھی زندگی کر کے جائے گا لوگ اس کو اچھا کہیں گے، جو بری زندگی کر کے جائے گا لوگ اس کو برا کہیں گے. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کینہ اور تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اچھے کو برا دیکھتے ہیں یا برے کو اچھا دیکھتے ہیں. یہ بیماری ہے، یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے. جب نبیوں کو لوگوں نے الزام سے نہیں خالی چھوڑا. کچھ دن پہلے ایک بندے نے ملاقات ہوئی تو اس نے بہت پیارا جملہ کہا جو ہمیں بہت حوصلہ ملا، اس جملے سے اچھا لگا جملہ. انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی نے فلاں کام کیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب گھبرائے نہیں، جب بندے اللہ سے خوش نہیں ہیں تو لوگوں سے کیا خوش ہو. جب اللہ سے گلا شکوہ لوگ کرتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، تو ایک بندے دوسرے بندے پر اعتراض کیوں نہ کرے. تو اس سے کوئی بات نہیں، لوگوں کی بات نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں آیت ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ کیا ہے خود بہتر جانتا. جب مولا امیر المومنین کے بارے میں کوئی بندہ آ کر کوئی تعریف کرتا، جبکہ مولا کے حوالے سے بندوں کی زبان قاصر ہے مولا کی تعریف سے، لیکن درس ہم کو دینا تھا. کبھی کبھی ذاکرین کے لیے، خطباء کے لیے بندے حسن ظن میں ایسے تعریفیں کر دیتے ہیں، بیٹھا ہوا بندہ جانتا ہے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے سامنے جب کوئی ایسی تعریف ہوتی تھی تو مولا دعا کرتے پروردگار اگر میرے اندر ہے تو ثابت رکھ، اگر نہیں ہے تو عطا کر. بندہ حسن ظن سے کہہ رہا ہے، اگر ہے تو ثابت رکھ، اگر نہیں ہے تو بندہ زبان سے کہہ رہا ہے مجھے تو اس کی زبان کی برکت سے. مولا کے لیے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات آپ کے خیال میں رہے کہ مولا علیہ السلام کی ہر بات ہمارے ذہنوں میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ مولا کی تعریف کرے، لیکن یہ جملہ امام نے ہمارے لیے درس دے کر فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ تمہاری تعریف کر دے، نہ ہو تو خوش نہ ہو جاؤ، کم از کم خدا سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو پروردگار اس بندے کی زبان کی برکت سے کم از کم مجھے کیا کر دے، یہ نیکی، یہ بھلائی، یہ فضیلت، یہ بلندی مجھے عطا کر دے. تو ہم چاہے اچھی زندگی کریں چاہے خراب زندگی کریں، جیسے بی بی سمانہ کی زندگی کے بارے میں دیکھے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ مستحب روزہ رکھا کیا کرتی تھیں، تقویٰ اور سادگی میں ایک نمایاں کردار آپ کا تھا، اپنے دور کی بے نظیر خاتون آپ شمار کیا جاتا تھا آپ کو. تو اس سے ایک صاف بات، ایک واضح بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم کپڑا پہن کر باہر جاتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ کسی بلند کامیابی کی وجہ سے میڈل ہمارے کپڑوں پر لگا دیں،
ٹھیک، یا ہم چل رہے ہوں، چلتے چلتے رنگ کا یا کوئی کیچڑ کا چھینٹا ہمارے کپڑے پر لگ جائے، دھبا ہمارے کپڑوں پر لگ جائے اور ہم امام بارگاہ آنا چاہیں، جو میڈل ہوتا ہے اس کو ہم چھپا کے آئیں گے یا دکھا کے آئیں گے؟ وہ بار بار ہٹائیں گے کہ لوگوں کی نگاہ پڑے کہ ایک مقام ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن جو دھبا لگا ہوا اس کو کیا کریں گے؟ ہم چھپائیں گے۔ تو دونوں چیزیں بتا آپ کی خدمت میں، چاہے اپنے لباس اور اپنے کردار پر میڈل لگائیں وہ بھی جانے والا نہیں ہے، چاہے دھبا لگائیں وہ بھی جانے والا نہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ اپنے کردار کا میڈل لگائیں یا اپنے کردار پر دھبا لگائیں۔ بی بی سمانہ خاتون سلام اللہ علیہا کو ایک ایسا افتخاری میڈل ملا جو آج تک تاریخ کے صفحات پر چمک رہا ہے۔ آپ اس دنیا سے گئے ہوئے صدیوں گزر گئی، لیکن یہ تاریخ، یہ فضیلت آج بھی تاریخ کے صفحات میں چمک رہی ہے کہ بی بی سمانہ خاتون والدہ امام ہادی علیہ السلام روزہ مستحبی رکھا کرتی تھیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تقوی اور سادگی میں بے نظیر خاتون تھی، اپنے زمانے کی بے مثال۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے جو اپنے ازواج کا انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے ایک داستان آپ نے چھوڑی ہے۔ ہر امام کی ازدواج جس زوجہ سے امام ولادت پائی ہے ان کے پیچھے جائیں آپ، ہر زوجہ کے پیچھے داستان۔ کیوں یہ داستان؟ جیسے جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہم آپ سنتے رہتے ہیں اکثر یہ مسئلہ کہ امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل جائیں میرے لیے ایک ایسی زوجہ تلاش کریں، کہ امیر المومنین کو کیا نعوذ باللہ عقیل کے پاس مولا امیر المومنین سے زیادہ علم تھا؟ اگر یہ جو امام نے قدم اٹھایا تاکہ تاریخ کی نگاہ ام المؤمنین کی طرف جائے، لوگوں کی اور مورخین کی نگاہوں کو بی بی ام المؤمنین کی طرف متمرکز کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے امیر المومنین عقیل کو بھیجا۔ تو یہ دوسرے اماموں کے بارے میں بھی ہے۔ اس بی بی کے بارے میں بھی والدہ امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ محمد بن فرج کے نامی 7ویں 8ویں 9ویں امام کے دور میں ایک صحابی زندگی کیا کرتے تھے، جناب جعفر طیار کے پوتے، جناب جعفر طیار کی نسل سے 9ویں امام کے دور میں زندگی کرتے تھے۔ امام نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ آج مغرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلے میں ایک بندہ کنیزوں اور غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے مدینے کے بازار میں لائے، ایک مبلغ، ایک رقم، ایک اماؤنٹ میں تم کو دے رہا ہوں، یہ اماؤنٹ لے جاؤ، جتنا یہ اماؤنٹ ہے اتنے کا ہی آگے والا قیمت بتا۔ ان کنیزوں میں سے ایک کی میں تمہیں پہچان بتا رہا ہوں، جس کے کپڑوں کا رنگ یہ ہوگا، جس کے کھڑنے کا انداز یہ ہوگا، جس کے کچھ علامتیں یہ ہوں گی، ان علامتوں والی خاتون کو خرید کر تم گھر لاؤ۔ 9ویں امام نے جناب محمد بن فرج جعفر طیار علیہ السلام کے پوتے کو بھیجا۔ کہا جیسے میں پہنچا میں نے راستے میں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا اماؤنٹ، میں نے تھیلی کھولی، شمار کیا تو 60 درہم دینار تھے۔ آگے گیا میں، آگے والے سے کہا کہ بھائی ان نشانیوں والی کوئی کنیز ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کنیز کی قیمت کیا ہے؟ کہا 60 دینار۔ کہا یہ 60 دینار لیں، اس کنیز کو میرے حوالے کریں۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے ساتھ کنیز کو امام کی خدمت میں، تو قافلے کے جو آیا تھا بندہ، جو لے کر آیا تھا، اس نے کہا تم کہاں لے جا رہے ہو نہیں معلوم، میری زندگی میں اتنی باحیا خاتون میں نے نہیں دیکھی، میں نے باحیا خاتون، اس خاتون جیسی پتہ نہیں کتنے کنیزوں کو میں نے بیچ دیا، کتنے کنیزوں کو میں نے خرید لیا، لیکن ایسی باحیا باعزت خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ کہا کہ اب میں جس کی خدمت میں لے کے جا رہا ہوں وہ خدمت بھی بہت بڑی ہے، وہ مقام اور وہ منزل بھی بہت بڑی ہے۔ امام کی خدمت میں لے کر گئے تو امام نے اپنا رشتہ جناب سمانہ مغربیہ سے جوڑا، جس کے نتیجے میں امام ہادی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
اللہم صلی تو یہاں پر جب امام اپنی زندگی کے کچھ ایام گزار چکے تو آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں ایک حدیث فرمائی. 10ویں امام نے اپنے والدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری والدہ میرے حق کی بہت زیادہ معرفت رکھتی تھی. میری والدہ میرے حق کی بہت زیادہ معرفت رکھتی تھی. شیطان رجیم کو میرے والدہ کی زندگی کی سرحد میں دخالت نہیں تھی اور میرے والدہ کے ایمان کی حفاظت خود خدا کر رہا تھا. ٹھیک، تو اب یہاں سے ہم 2 نقطے عرض کر سکتے ہیں مختصر آپ کی خدمت میں، پھر بات کو ختم کریں گے. پہلا نقطہ یہ کہ ہم اپنے والداؤں کو کتنا پہچانتے ہیں. امام نے دیکھیں ماں ہونے کی اعتبار سے محبت رکھنا یہ ایک فطری تقاضا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے محبت نہ رکھے وہ جانوروں سے بھی گرا ہوا ہے، اس لیے کہ جانور بھی اپنے ماؤں سے محبت کرتے ہیں. یہ فطرت ہے. کوئی فطرت سے ہٹ جائے اپنی ماں سے نفرت کرے، ورنہ کوئی بندہ تھوڑا برابر بھی احساس رکھتا ہو تو اپنی ماں سے نفرت نہیں کر سکتا. بدبخت ہے وہ انسان. روایت میں ہے کہ جو بندہ اپنی ماں سے نفرت کرے، جنت کی خوشبو جب بندہ وہ ماحول میں عدالت الہی میں بندہ پہنچے گا، 70,000 کلومیٹر کے فاصلے سے جنت کی خوشبو انسان محسوس کر سکتا ہے. لیکن جس بندے نے ماں کو ناراض کیا ہے اس کو یہ بو بھی میسر نہیں. ٹھیک، فطرت ہے یہ بندے کی. اب ہم اپنے ماؤں سے یہ فطرتی تقاضے کے مطابق لگاؤ ہے، محبت کرتے ہیں، ان سے رابطے میں ہیں، لیکن اپنے ماؤں کو ہم کتنا پہچانتے ہیں. میری ماں کس بات پر ناراض ہوتی ہے، میری ماں کس بات پر خوش ہوتی ہے. یہ بات شاید آج کے دور کے لیے، یہ دوسری جگہوں پر ہم نے ایران میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا. ایران میں جو نمازوں میں، مجلسوں میں، جشنوں میں دعائیں کی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کی جاتی ہے، پروردگار کبھی بھی کسی ماں باپ کو بچوں کا محتاج نہ بنا. ٹھیک، اس لیے کہ ایک دور جنہوں نے جن پر بادشاہی کی ہو ان کے محتاج ہو جائیں، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کی. ٹھیک، تو بندہ اپنی ماں کو پہچانے تو ماں کی ہر ضرورت کو اس کے بولنے سے پہلے پوری کر سکتا ہے. اگر نہ پہچانے تو ممکن ہے ماں کمرے میں آئے، کمرے سے چلی جائے، بیٹا سمجھے شاید کسی کام سے آ کے چلی گئی تھی، ماں کوئی چیز پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے دل نے نہیں چاہا کہ پوچھ لے. لیکن بندہ اگر پہچانے کہ میری ماں اسی وقت میرے قریب 1-2 مرتبہ گزرتی ہے جب اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس طرح سے بھی بندہ کام کر سکتا ہے. کہ امام نے یہ تعریف کر کے اپنی والدہ کی ہمیں یہ سبق دیا 10ویں امام نے، صرف ماؤں سے وہ فطرت کا رابطہ نہ رکھو بلکہ اپنے ماؤں کو پہچاننے کی بھی کوشش کرو. اس لیے کہ ماں کی پہچان بندے کے لیے افتخار ہے، بندے کے لیے بہت بڑا شرف ہے. دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب امام ہادی علیہ السلام نے جو اپنے والدہ مکرمہ کی تعریف کی، یہ تعریف امام جو ہوتے ہیں وہ جو چیز حق ہوتی ہے وہی عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ہمیں اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں عظیم شخصیتوں کا ذکر ہوتا ہے. تو کسی ایسے گھرانے میں جو عزت والا ہے جنم لے لینا آسان ہے، اپنے آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ترقی کو پہنچانا یہ ضروری ہے. جناب سمانہ مغربیہ اپنے شہر میں جو بھی ان کا اخلاق تھا
امام کے گھر آنے کے بعد آپ نے اتنی ترقی پالی کہ امام نے فرمایا کہ اب میری والدہ اس مقام کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت خدا کر رہا ہے. یعنی کسی بھی نیک مقام پر انسان کی رسائی یہ خدا کا لطف ہے. اب اس کو ترقی دینا یہ انسان پر ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے. ایک شہید کے برسی کی بھی آج مناسبت ذکر کی گئی، بتایا گیا، جن کا نام جو ہے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. ایک روایت صرف شہادت کے اعتبار سے، تاکہ اس شہید کی بھی ہمیں قدر اور شہادت. آج کل بے حساب شہید ہو رہے ہیں. آج ہم نے خطبہ جمعہ سنا اپنے وطن کا، جہاں پر مولانا خطبہ دے رہے تھے. ان 15-18 دنوں میں جہاں یہ جنگ چل رہی ہے، خدا حق کو کامیابی عطا کرے، انشاءاللہ ظالموں کو نیست و نابود کرے. 3800 بچوں کی شہادت ہوئی ہے انہی ایام میں. 3800. ان بچوں کا کیا قصور؟ قرآن کریم میں آیت ہے کہ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر اللہ سے کہیں گے پروردگار ہمارا انصاف کر. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہماری کیا تقصیر، ہماری کیا خطا تھی، ہم نے کیا کیا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے ایک شہید کا تذکرہ. ایک روایت ہے، آسان روایت ہے امام کی. امام نے فرمایا کہ عَلَى فَوْقَ كُلِّ بِرٍ بِرًّا، ہر بھلائی سے بڑی بھلائی موجود ہے. حَتَّى يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ بندہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دے. جب بندہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دے تو امام نے فرمایا اس نیکی سے بڑی نیکی. کیوں؟ جیسے آج ہم نے نماز پڑھی 4 رکعت، کل اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی، حوصلہ مل گیا، ہم کو خیال آ گیا 6 پڑھ لیں گے، کل 6 پڑھی، پرسوں 8 پڑھ لیں گے. تو ہماری نمازوں میں ہم رکعتیں بڑھا سکتے ہیں یہاں تک کہ بندہ شہادت پیش کر دے. شہادت سے بڑی نیکی نہیں ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علی نے خیبر اکھاڑ دیا فزت ورب اللہ کہا. علی کو فاطمہ جیسی زوجہ مل گئی، فزت ورب اللہ کہا. بستر رسول پر سو گئے، فزت ورب اللہ کہا. صبح 19 کو ضربت لگی، میرے مولا کی زبان سے جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان نیکیوں کا سرچشمہ ہے. جان رہے گی نماز پڑھیں گے، جان رہے گی جنگ کریں گے، جان رہے گی انفاق کریں گے، جان رہے گی حج کریں گے، جان رہے گی خیرات کریں گے. جب جان ہی کو اللہ کے حوالے کر دیں تو ہم نے سرچشمہ خوبیوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے شہادت کی شکل میں. پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شہداء، خصوصاً اس شہید کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ ہمیں اس مرکز سے اور اس موقع سے بہتر استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار امام ہادی علیہ السلام کے نام مبارک سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. امام کی رحمت اور نگاہ کرم تمام حاضرین کی زندگیوں پر پروردگارہ عنایت فرما. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس پروگرام کی قبولیت کے لیے 10ویں امام کا وسیلہ اور واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله
یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل